مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیث نمبر 5، توسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیث نمبر 5، اور اس حدیث پاک کو ہم بخاری شریف سے پیش کریں گے اللہ کے فضل اور توفیق سے۔ اس حدیث پاک کے جو ماخذ ہیں ان کو سماعت کر لیں۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے ذکر فرمایا، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے ذکر فرمایا، پھر اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے ذکر فرمایا، پھر اسی حدیث پاک کو امام نسائی نے ذکر فرمایا، امام نسائی نے کتاب السنن الصغریٰ و کبریٰ کے اندر ذکر فرمایا، پھر اسی حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے ذکر فرمایا، اسی حدیث پاک کو امام ترمذی نے ذکر فرمایا، پھر اس حدیث پاک کو امام طحاوی نے شرح مانی الآثار کے اندر ذکر فرمایا، یہ امام طحاوی۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام طحاوی کے بعد امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا، دلائل النبوہ یہ امام بہقی کی کتاب۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام ہیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام بزار نے اپنی کتاب المسند کے اندر ذکر کیا، امام بزار۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر ذکر فرمایا، یہ امام طبرانی۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام طبرانی نے شعب الایمان کے اندر ذکر کیا، یہ امام بہقی کی کتاب شعب الایمان، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر ذکر کیا۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام بہقی نے سنن کبریٰ کے اندر ذکر فرمایا۔ امام بہقی اور امام بہقی کی کتاب سنن کبریٰ، جس کے اندر امام بہقی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے۔ پھر اسی حدیث پاک کو مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا گیا۔ امام ہیثمی نے اس حدیث پاک کو مجمع الزوائد کے اندر ذکر کیا۔ پھر اسی حدیث پاک کو روایت کرنے والے یہ صحیح ابن حبان کے اندر اس کو ذکر کیا گیا۔ پھر اسی حدیث پاک کو اس پر جو شرح ہے مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، امام عبد الرزاق نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ اب آئیں اس حدیث پاک کا ہم ورد کرتے ہیں، اس کی قرات کرتے ہیں حدیث پاک کی۔ اس حدیث پاک کو مسند امام احمد بن حنبل نے کئی مقام پر ذکر کیا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر کئی مقامات پر اس کو ذکر کیا، اور یہ حدیث پاک ہم بخاری شریف سے اس کو پڑھیں گے۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے اس حدیث پاک کو 15 مقام پر ذکر کیا۔ 15 مقام ہے کہ 15 مقامات پر امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ امام بخاری نے اس کو 932 نمبر پر، 933 نمبر پر، 1013 نمبر، 1014، 1015، 1016، 1017، 1018، 1019، 1021، 1029، 1033، 3582 اور 6093 اور 6342 امام بخاری نے 15 مقام پر اس حدیث پاک کا ذکر فرمایا ہے۔ آئیں اب حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں
قال اصحاب اہل المدینہ قحط علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مدینہ شریف پر قحط پڑا تو ہوا کیا؟ فبین ہوا یخطب یوم جمعۃ کہ جمعے کا دن تھا، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اذ قام رجل، اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک شخص کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکت القراء، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ مر گئے۔ آگے ہلاکت الشاء، اے حبیب بکریاں مر گئیں، ہلاک ہو گئیں۔ فادع اللہ یسقینا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تاکہ ہم مرنے سے بچ جائیں، اللہ ہمیں سیراب کرے، اللہ قحط سالی کو دور کرے۔ یہ کوئی ایک صحابی رسول نہ تھا، یہ مسجد نبوی شریف کا ممبر تھا اور جمعے کا روز تھا۔ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین محبوب کے سامنے حاضر تھے۔ تو عرض کیا کی گئی؟ یا رسول اللہ ہلکت القراء ہلکت الشاء فادع اللہ یسقینا، یا رسول اللہ اونٹ مر گئے، بکریاں مر گئیں۔ جب اپنی جان تنگ ہوتی ہوئی نظر آئی تو مسجد نبوی شریف میں اعلان کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ مشکل کشائی کیجئے، حاجت روائی کیجئے۔ تو کیا ہوا؟ فمد یدیہ ودعا، امام بخاری 15 مقام پر لکھتے ہیں، اسی مجلس میں یہ فتح الباری ہے جہاں سے میں حدیث کی قرات کر رہا ہوں، اور یہ بخاری شریف ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں ہم جان سے جانے لگے، مویشی تو ہلاک ہو ہی رہے تھے، ہم حضور کے پاس آ گئے کہ جہاں سے زندگیاں ملتی ہیں، جہاں سے آ کر ہر وہ چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو محبوب کی بارگاہ کے میں حاضر ہو تو وہاں سے پناہ ملتی ہیں۔ تو جب صحابہ اکرام نے یہ عرض کی فمد یدیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور دعا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دعا فرمائی، عالم کیا تھا؟ مسجد نبوی شریف کا ممبر ہے، جمعے کا دن ہے، سارے صحابہ اکرام کہتے ہیں وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ، زجاجہ سمجھتے ہیں؟ فرمایا شیشے کی طرح آسمان صاف تھا، آسمان پر ایک ذرہ بھی ایسا بادل نہ تھا جس سے بارش کی توقع کی جا سکے۔ فرمایا ہم نے دیکھا آسمان بالکل شیشے کی طرح صاف تھا۔ فہاجت ریحو، اچانک ہوا چل پڑی، انشأت سحابن، بادل اکٹھے ہوئے، ثم اجتمع ثم ارست السماء ازالیہا فخرجنا نخوض الماء۔ فرمایا ہم نے دیکھا ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا فرمائی، ہاتھ اٹھائے، بادل یکا یک اکٹھے ہوئے، ہوائیں چلی اور بارشوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ بارش جب برسی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کیا جمعے کا دن مکمل ہو چکا تھا یا وہ مسجد سے ہم نکل چکے تھے؟ فرمایا نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی امت کی مشکل کشائی کرنے پر آئے اسی منبر پر جلوہ گر تھے، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، کہنے لگے ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے۔ ہوا کیا؟ کہتے خرجنا نخوض الماء،
ہم بارش میں بھیگتے ہوئے وہاں سے نکلے. بارشیں چھم چھم برس رہی تھی, بارشوں کا نزول ہو رہا تھا, ہم برستی بارش میں وہاں سے نکلے. حتی آتینا منازلنا, کہ ہم برستی ہوئی بارشوں میں اپنے گھروں میں آئے. یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی. سارے صحابہ اکرام جن کے نزدیک یہ وسیلہ شرک ہے, نبی پاک سے مانگنا شرک ہے, یہ تو کل صحابہ اکرام تھے, سارے صحابہ اکرام. پھر ہوا کیا؟ آگے بڑا منظر عجیب تھا. آپ کہتے ہیں فلم نزل نمطر الى الجمعۃ الاخرى, بارش اتنی برسی کہ بارش کو برستے برستے اگلا جمعہ آ گیا. فقام الیہ ذلک الرجل او غیرہ, صحابہ اکرام کہتے ہیں پھر وہی شخص یہاں کوئی دوسرا کھڑا ہوا تو کیا عرض کی؟ فقال یا رسول اللہ تہدمت البیوت, پہلے تو تھا نا اونٹ مر گئے, بکریاں ہلاک ہو گئیں, اب ایک اور چیز شامل کی, یا رسول اللہ اب تو گھر بھی سارے کے سارے ملیا میٹ ہو رہے ہیں, گھر گرتے جا رہے ہیں. پہلے بارش نہ برسنے کی وجہ سے مشکل تھی, اب حبیب بارش برسنے کی وجہ سے مشکل ہے, تو کیا کیجئے؟ فادعوا اللہ یحبسہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب بارش کو روک دے. 8 دن تک مسلسل بارش برسی. تو جب یہ جملہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا, امام بخاری کہتے ہیں فتبسم, حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے, حضور نے تبسم فرمایا. تو جملہ کیا بولا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ثم قال ہوا علینا ولا علینا, نبی علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک سے یوں اشارہ کیا, ہوا علینا ولا علینا, اے بادل میرے مدینہ شریف کو چھوڑ دے, مدینہ کے ارد گرد جا کے برستا رہے, میرے مدینے پر برسنا چھوڑ دے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں ہم نے دیکھا فنظرت الی السحاب تصدع حول المدینہ, فرمایا جتنے بارش برسانے والے بادل تھے وہ سارے کے سارے مدینہ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے. پہلے جب بارش نہیں برستی تھی صحابہ اکرام کہتے ہیں آسمان کیسے تھا؟ وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ, آسمان شیشے کی طرح صاف تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, بارش برسانے کے لیے بادل کٹھے ہوئے, بارش برسی. اب جب بارش ہٹتی نہ تھی صحابہ اکرام کہتے ہیں کوئی ایسا چپا نہ تھا جس پر بادلوں سے بارش نہ برس رہی ہو, لیکن جب میرے حبیب نے انگلی سے اشارہ کیا منبر پر کھڑے ہو کر, فرمایا ہوا علینا ولا علینا, اے بادل بے شک تو برس اور برستا رہ, لیکن کہاں جا کے برس؟ فنظرت الی السحاب تصدع حول المدینہ, صحابہ اکرام کہتے ہیں بارش برسانے والے جو بادل تھے انہوں نے مدینہ شریف کو چھوڑا اور دور جا کر اسی طرح برستے رہے. یہ ہے ذات مصطفیٰ سے مشکل کشائی, اور یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے صحابہ اکرام کا بارشوں کو مانگنا اور زندگیوں یہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے, ہمیں بچا لیجئے, ہم مارے گئے, ہمیں بچا لیجئے. قربان جائیں سرکار دو عالم کی ذات پر. یہی وجہ تھی اللہ حضرت مجدد دین و ملت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے اگر تو مان گیا. تو ہم اس لیے کہتے ہیں با خدا, خدا کا یہی ہے در, نہیں کوئی مفر مکر.
جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو۔ تو لہذا آج فکر کر لو، آج مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ اختیار کر لو، دنیا بھی بہتر ہوگی، قبر بھی بہتر ہوگی، حشر میں بھی حضور کہیں گے میرے غلام آ رہے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت اور وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو حق سن کر، حق بیان کر کے اس پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔